يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، اور پھر ہم پر اس قدر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ہمیں اس قدر احسانات عطا کیے ہیں کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں سے، ان بے شمار احسانات میں سے، جن نعمتوں کو اور جن احسانات کو ہمارے لیے گننا بھی ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا ایک عظیم انعام، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فخر دو عالم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا. جو رسول انبیاء اور رسول کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. انبیاء اور رسول میں جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور افضل تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اخیر میں بھیجا. جس نبی نے دنیا کے اندر صرف 23 سال میں ایک ایسے معاشرے اور سماج میں، ایک ایسی دنیا میں، ایک ایسی سوسائٹی میں، جس وقت کی دنیا، جس وقت کا معاشرہ اپنی خرابیوں اور اپنی بربادیوں کی وجہ سے ہلاکت کے بالکل آخری کنارے پر پہنچ چکا تھا، جو معاشرہ اس قدر برباد ہو چکا تھا جس کی بربادی میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا. معاشرے کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ اپنے خالق حقیقی کو، اپنے مالک حقیقی کو، اپنے پالنہار کو، اس پورے سنسار کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین کو بھلا چکے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتوں کی پرستش اور پوجا کر رہے تھے. خود وہ گھر جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ گھر سارے جہان والوں کے لیے بابرکت ہے، یہ گھر سارے جہان والوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے. اس بیت اللہ کا، اس کعبے کا یہ حال تھا کہ وہاں 360 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے، جن کے سامنے لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کی درخواستیں کیا کرتے تھے، اپنی پیشانیوں کو ٹیکا کرتے تھے. سماج کے دبے کچلے کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا ایک عام قسم کی بات تھی. عورتیں، بچیاں اور لڑکیاں، ان کا کوئی وقار نہیں تھا، ان کی کوئی عزت اور عظمت نہیں تھی. قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کے چہرے پر سیاہی پھیل جاتی. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب،
یا تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا یا پھر ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو اپنے لیے گوارا کر لیا کرتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑ کر اس لڑائی کو خاندان در خاندان برسہ برس جاری رکھنا اپنی خاندانی روایت سمجھتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں دل نہیں تھا، بلکہ وہ پتھر کا ٹکڑا تھا جہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن نے کہا کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ لوگوں کے دل پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ معاشرے میں رہنے والے انسان نہیں رہ گئے تھے، بلکہ وہ جانور یا اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے تھے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن نے کہا کہ یہ جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے، یعنی وہ معاشرہ جو اپنی تباہی اور بربادی اور اپنی اخلاقی خرابیوں کی بنیاد پر اپنی ہلاکت کی کھائی میں بالکل گرنے والا تھا، ایسے معاشرے میں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی۔ 23 سال آپ اس دنیا کے اندر اس کے بعد تشریف فرما رہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اور صرف 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی نے پوری دنیا میں ایسی تبدیلی پیدا فرمائی، ایسا انقلاب اور ایسا بدلاؤ پیدا فرمایا، جو انقلاب اور جو تبدیلی آج تک کسی بڑے سے بڑے مفسر، کسی بڑے سے بڑے مبلغ، کسی بڑے سے بڑے داعی، کسی بڑے سے بڑے شاعر اور ادیب نے بھی پیدا نہیں کی۔ میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر انسانوں کی صلاح کے لیے اور انسانوں کی کامیابی کے لیے، اس دنیا کے اندر انسانوں کو کامیابی کے راستے پر ڈالنے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ تحریکیں، تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ بہت ساری تنظیمیں اور آرگنائزیشن صرف اس لیے بنتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کو کامیابی کا اور سکسس کا اور اس کو صلاح کا راستہ دیا جائے۔ شعراء اور ادباء دنیا کے اندر اپنی شاعری اور اپنے ادیبانہ کلام کے ذریعے سے یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر رہنے والے انسانوں کو کامیابی کا راستہ ملے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رشی منی، جتنے بھی صوفی سنت قسم کے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کی ساری کد و کاوش اور جد و جہد کا مقصد بس صرف یہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے انسانوں کو کامیابی اور فلاح کے راستے سے کیسے آراستہ کر دیا جائے۔ پوری دنیا کی اور پوری انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان آئے اور ان انسانوں میں جنہوں نے بھی انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے کوششیں کی ہیں، جتنے بھی نبی اور رسول آئے، جتنے بھی داعی اور مبلغ آئے، جتنے بھی تنظیموں اور تحریکوں نے جنم لیا، ان ساری تنظیموں نے، ان سارے داعیوں نے، ان سارے مبلغوں نے، ان سارے شعراء اور ادباء نے سماج کے اندر رہنے والے انسانوں کو ایسا نہیں بدلا جیسا بدلاؤ اور جیسی تبدیلی ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا کے اندر پیدا فرمائی۔ یہ تبدیلی اور یہ بدلاؤ معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر آیا تھا جس معاشرے کا تھوڑا سا نقشہ میں نے ابھی آپ کے سامنے میں کھینچا تھا، اور ایسا بدلاؤ آیا کہ وہ لوگ جو کل تک اپنی پیشانیوں کو بتوں کے سامنے جھکاتے تھے، وہ آج ایک اللہ کی توحید کے علم بردار ہو گئے۔ وہ لوگ جو کل تک لڑکیوں کو اپنے لیے ذلت کا سامان سمجھتے تھے، آج بیٹیوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کر اسے اپنے دنیا کے لیے رحمت کا اور اپنی آخرت کے لیے مغفرت کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو لوٹ لینا اور اس کو ختم کر دینا باعث فخر سمجھتے تھے، آج ہر ایک کی بیٹی اور بہن اس کے لیے اپنی بیٹی اور بہن کے درجے میں اتار لی گئی۔ وہ لوگ جو کل تک کمزوروں کے مالوں کو ہڑپ لیا کرتے تھے، آج وہ کمزوروں کے مالوں کے محافظ بن گئے۔ ایسا بدلاؤ آیا، معاشرے کا انسان اندر سے باہر اور اوپر سے نیچے تک مکمل بدل گیا۔ ایسا بدلاؤ پوری دنیا کی تاریخ نے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکتی ہے۔ اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے یہ صرف کوئی عالم آپ سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ ان غیروں نے بھی، ان لوگوں نے بھی جن کا ایمان و یقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر نہیں ہے، جن کا ایمان اللہ کے قرآن پر نہیں ہے، غیر مسلموں نے جن کے سینے میں انصاف سے بھرا ہوا دل ہے اور جو کسی درجے میں انصاف پسندی کے قائل ہیں، ایسے لوگوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو سنایا گیا تھا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، جو ان لوگوں کی ایک انسائکلوپیڈیا کی اور ان ساری تاریخ کی ہسٹری ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، محمد is the most successful of all prophets and religious
فیمس پرسنالٹیز کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی دائی آئے، جتنے بھی صوفی سنت اور رشی منی آئے، ان سارے لوگوں کی دعوتوں میں اور تحریکوں میں اور اصلاحی کوششوں میں سب سے زیادہ کامیاب کوشش اور سب سے زیادہ کامیاب دعوت اور تبلیغ اگر کسی کی رہی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کی دعوت سب سے زیادہ کامیاب کیوں رہی؟ صرف 23 سال میں یہ معاشرہ کیوں کر بدلا؟ صرف 23 سال کے اندر معاشرے کا ایک ایک فرد اوپر سے نیچے اور اندر سے باہر تک کیوں کر بدل گیا؟ صرف 23 سال میں ایک ایسی جماعت کیوں کر وجود میں آ گئی جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں جس کو بہتر سمجھتا ہے اسے نبی بناتا ہے، اور نبیوں میں، رسولوں میں جو سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور جو سب سے برتر تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سردار، نبیوں کا سردار اور انبیاء اور رسول کے سلسلے کی سب سے آخری کڑی کے طور پر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک انسان کے باکمال ہونے کے لیے اور ایک انسان کے اکمل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے جو خوبیاں، جو محاسن، جو کمالات، جو اچھائیاں، جو صفات ہو سکتی ہیں، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری صفتیں، وہ سارے کمالات اور وہ سارے اخلاق، وہ سارے محاسن بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا، آپ کی خوبصورتی کا معاملہ ہو یا آپ کے اخلاق کا یا آپ کے کردار کا، آپ کے گفتار کا، آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کا معاملہ ہو، سارے پہلوؤں میں ایک انسان کے اندر جو سب سے اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر بار بار آپ سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ جمیل بچہ نہ کسی ماں نے آج تک جنا ہے اور نہ قیامت تک جنے گی۔ آپ سے زیادہ باکمال انسان نہ آج تک کبھی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگا۔ آپ تمام عیوب سے، آپ تمام کمیوں سے، آپ تمام نقائص سے، آپ تمام کمزوریوں سے پاک ایسے پیدا ہو گئے گویا آپ نے اپنے آپ کو جیسا چاہا ویسے پیدا کر لیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اور آپ سے زیادہ خوبصورت رخ انور والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے پر ایسی تابانی اور ایسی چمک دمک تھی گویا آپ کے چہرے انور میں سورج رواں دواں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی فوق شمس فی النہار فإن الشمس تطلع بعد صبح وشمسی طالع بعد النہار، اے دنیا والو تمہارا بھی ایک سورج ہے اور میرا بھی ایک سورج ہے، تمہارا سورج صبح ہونے کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا سورج ڈوبتا ہے تب طلوع ہوا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن اور آپ کے کمالات جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے، فارسی کا شعر ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو جو کمالات دیے تھے، جو خوبیاں دی تھیں، وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبی، وہ سارے معجزے اس نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیے۔ آپ کی انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ اس سے آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کی انگلی کے ایک پور میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی اور ایسی برکت رکھی کہ سالوں سے جو کنواں سوکھا ہوا تھا اس کے اندر آپ نے اسے ڈالا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا۔ آپ کے جسم میں ایسی طاقت اللہ نے رکھی کہ چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے عرب کے بڑے بڑے بادشاہوں کو چیلنج کر دیا اور کبھی کسی قسم کا خوف آپ کو نہیں آیا۔ آپ کے جسم میں ایسی طاقت اللہ نے رکھی کہ آپ نے عرب کے سب سے بڑے پہلوان کو 1 سیکنڈ میں چت کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبو رکھی کہ دنیا کے کسی بھی چیز میں ویسی خوشبو نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی کہ حضرت عمر جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک پر جب ان کی نظر پڑی تو وہ تھرتھرا گئے اور آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو نہ صرف یہ کہ انسانوں نے آپ کا کلمہ پڑھا بلکہ جنات نے ایمان لا کر آپ کی نبوت کا اعلان کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر آپ کی رسالت کی گواہی دی، کھجور نے اونٹ نے اپنی فریاد پیش کر اور اپنی شکایت پیش کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا
اعلان فرمایا، کھجور کے تنے نے چلا کر بتایا کہ یہ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. یعنی آپ کے اندر سارے کمالات موجود ہیں اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ السلام کی ہم سے جو محبت تھی اور ہمارے تعلق سے آپ علیہ السلام کی جو شفقت تھی، اس کی صرف 2 مثال سنا کر میں ایک پیغام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے. اس مختصر وقت میں اس کی داستان نہیں سنائی جا سکتی، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کا انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ خوبیوں والا ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا انسان جب کسی اونچے منصب پر پہنچتا ہے، جب کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے، اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے، تو بسا اوقات اپنے لوگوں کو بھی بھول جاتا ہے. آج الیکشن کا زمانہ ہے، ہم سب لوگوں کو اس کا تجربہ ہے اور سب کو اتفاق بھی ہوگا کہ بڑے سے بڑا ایم ایل اے ایم پی جب جیت جاتا ہے تو وہی لوگ جو کل تک ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آپ کی جھولیوں کو اور آپ کے تلووں کو چاٹا کرتے تھے، جب وہ جیت جاتے ہیں تو اپنے علاقوں کی طرف انہیں رخ کرنے کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، انہیں ان علاقوں کے لوگوں کی کوئی فکر عام طور سے نہیں ہوا کرتی ہے. لیکن قربان جائیے اپنے نبی کی رحمت اور شفقت پر، اس سے زیادہ بلندی کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر معراج کی بلندی پر جب اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور سب سے زیادہ قریب کیا. اتنے قریب تو اللہ کے سب سے مقدس فرشتے حضرت جبریل بھی نہیں گئے تھے. فکانا قاب قوسین او ادنا، قرآن کریم نے نزدیکی کا اور قرب کا نقشہ کھینچا ہے. اتنے نزدیک جب آ گئے اللہ تعالیٰ کے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شرف کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا. ہم لوگ اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل قریب ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. قربان جائیے اپنے نبی کی شفقت پر اور رحمت پر. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا السلام علینا، صرف السلام علینا نہیں کہا کہ ہم پر سلام ہو، بلکہ آپ نے وہاں بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور ہماری نیک امت پر، اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ کا سلام ہو. یہ محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے اور آپ سے کہ سب سے اونچے مقام پر جب آقا تشریف لے گئے تو وہاں بھی ہمیں آپ نے فراموش نہ کیا اور اللہ کے اس سلام میں اور دعا میں ہمیں شامل فرمایا. اور دنیا کا انسان چاہے وہ کتنا ہی زیادہ مضبوط ہو، جب سخت سے سخت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، سخت پریشانی میں اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم سب نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ اسے عام طور سے صرف اپنی فکر ہوتی ہے، صرف اسے اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے. لیکن اپنے نبی کی رحمت اور شفقت پر قربان جائیے، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، مرض وفات میں مبتلا ہیں اور سخت گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، ایسے وقت میں بھی اگر کوئی لفظ آپ کی زبان پہ بار بار آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما. یہ محبت ہے امت کے ایک ایک فرد سے اور قیامت تک آنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایک ایک کلمہ گو سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کی موجودہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے. ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ سیرت کے جلسوں میں اور سیرت کی تقریروں کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، اچھی طریقے سے اس بات کو اپنے ذہنوں میں گرہ دیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو یہ مہینہ ہم سب سے اس بات کا عہد لیتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر تم سے جس محبت کا اور تم سے جس شفقت کا اظہار کیا، اور اس نبی نے تمہیں جو تعلیمات دی اور جن تعلیمات کی بنیاد پر اس نبی نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اس معاشرے کو، جو معاشرہ اپنی خرابیوں کی بنیاد پر تباہی کے گڑھے میں گرنے والا تھا، جن تعلیمات کی بنیاد پر اس نبی نے اس معاشرے کو بدلا تھا، اے نوجوانوں اور اے مسلمانوں کے ایک ایک فرد اور اے امت محمدیہ کے ایک ایک رکن اور ممبر، یاد رکھو کہ یہ موجودہ زمانہ ایک بار پھر سے 6 صدی عیسوی کی جاہلیت سے زیادہ خطرناک جاہلیت میں جا چکا ہے. 6 صدی عیسوی میں آقا جس ماحول میں اور جس معاشرے میں آئے تھے، بہت توجہ کے ساتھ اس جملے کو غور سے سنیے گا،
جس جاہلیت میں اور جن خطرناک مظالم اور جن خطرناک رسومات میں دبے ہوئے اور جکڑے ہوئے معاشرے میں ہمارے آقا تشریف لائے تھے، میرے بزرگوں آج 1400 سال کے بعد اسی طرح کی جاہلیت نے پھر سے پورے عالم اسلام کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ یہ وقت بڑا نازک ہے، اس وقت میں جہاں اسلام دشمن طاقتیں ہر طرح کی بے حیائیوں کا، ہر طرح کے فسق و فجور کا، ہر طرح کے منکرات کا، ہر طرح کی خرابیوں کا پروپیگنڈا کر کے اسے امت کے نوجوانوں کے ذہنوں میں رچانے اور بسانے کے لیے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کر رہی ہے، وہیں اس وقت پوری دنیا کے خبیث الفطرت اور ملعون قسم کے انسان ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی ہر طرح کے مسموم پروپیگنڈے کا نشانہ بنائے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ان دنوں فرانس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کی منصوبہ بندی ہے کہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے امت کا رشتہ توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ ایسے نازک وقت میں ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم سب سے دراصل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے مشن اور آپ کی تعلیمات سے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں۔ میرے بزرگوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فدائیت کے درجے میں محبت کرنے والے ہوں، اور یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فدائیت کے درجے میں محبت اسی وقت ہوگی جب ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والے ہوں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا اور دراصل ایمان کو جانچنے کا ایک تھرمامیٹر بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جس شخص کا ایمان اللہ پر ہے، جس شخص کا ایمان آخرت پر ہے، جو اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیالوجی ہے آپ کی زندگی میں امت کے لیے۔ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں، ہماری زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے گھر کی، آپ کے گھر کے باہر کی، آپ کی انفرادی، آپ کی اجتماعی، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کی زندگی کا پل پل اور آپ کی زندگی کی ایک ایک بات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمونہ ہے، اور یہ نمونہ سب نہیں اپناتے بلکہ یہ نمونہ وہ اپناتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جن کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہے اور جن کا ایمان آخرت پر مضبوط ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پہچاننے کا ایک تھرمامیٹر بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر گویا ہم سب سے تقاضا بھی کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور تمہارا ایمان آخرت پر اور اللہ پر ہے اور تم اللہ کو بہت یاد کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو دیکھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور آپ کی سنت اور آپ کے پاکیزہ تعلیمات سے تمہیں کس قدر محبت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے پر عمل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات، ایک ایک کام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی تعلیم معلوم کر کے اس پر عمل کرنا، یہ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے اچھی دلیل ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کے دو طریقے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ہم سب ان دونوں ہی طریقوں سے دور ہیں۔ دو طریقے اور دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے پر عمل نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر ایک، جب تک میرا اور آپ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدائیت کے درجے میں محبت نہیں ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار و گفتار اور آپ کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ وہ محبت اور وہ عشق جو ایک صحابی نے کہا، جس کا اظہار کیا تھا ایمان کا امتحان دینے کے لیے، جب انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی ظالموں نے اور سولی پر چڑھائے جا رہے تھے، تو کہا تھا سولی پر چڑھانے والے نے کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو پھانسی دے دیا جائے تو تمہیں منظور ہے کیا؟ تو اس شخص نے، اس صحابی نے جواب دیا تھا کہ تم جان کی بات کرتے ہو، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اپنی جان چلی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور جان بچا کر کے ہم آقا کے جسم مبارک میں ایک کانٹا چبھنا گوارا کر لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس محبت کا اظہار ایک صحابیہ نے کیا تھا، ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے، جنگ سے لوٹتے ہوئے پوچھا، میرے آقا، میرے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ افواہ اڑ گئی تھی، خبر پھیل گئی تھی کہ آقا شہید کر دیے گئے۔
وہ बेताब सहाबिया सबसे बिलबिला कर पूछ रही है कि मेरे आका कैसे हैं। कहा गया आका की खबर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब शहीद हो गए। उस सहाबिया ने कहा मेरे आका का बताओ। कहा कि आका की खबर नहीं, लेकिन तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए। फिर उसने पूछा मेरे हुजूर मेरे सरकार की हालत बताओ। जब सहाबी ने यह बताया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त हैं और आप सेहत से हैं, हयात से हैं, तब उस खातून ने कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जललू या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरदार आपके बाद दुनिया की हर मुसीबत और आपकी ज़ात की हयात और सलामती के बाद दुनिया का हर गम मेरे लिए हल्का है। इस तरह की मोहब्बत का इजहार सहाबा और सहाबियात ने किया था। किताबों के अंदर इस तरह के वाक़यात की भरमार है। जब तक इस दर्जे में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी, हम उसवे पर अमल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ और दूसरी शर्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जब तक हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का और आपकी तालीमात का इल्म नहीं होगा, हम आपकी सुन्नतों पर अमल नहीं कर पाएंगे। आज सूरत हाल ये है कि हम में से जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो नई नस्ल पढ़ रही है, उनकी तालीम का इंतज़ाम जिन इदारों में है, उन इदारों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को पढ़ाने का बाज़ाब्ता एहतमाम नहीं है। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात तो जाने दीजिए, खुद हमारे यहाँ भी बहुत मुस्तहकम और मुनज़्ज़म अंदाज में सीरत के तालीम का बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं है। मकातिब में इंतज़ाम नहीं, स्कूल में इंतज़ाम नहीं, कॉलेजेस में इंतज़ाम नहीं। लिहाजा जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नतों से नावाकिफ़ है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपकी तालीमात को जानने के लिए सीरत की जो मुअतबर किताबें, छोटे बड़े रसाइल मौजूद हैं, आप उलमाए किराम के मुस्तनद उलमाए किराम के मशवरे से किताबों का इंतखाब करें। और जो किताब नहीं पढ़ सकते, आज तो नेट की दुनिया है, लोग कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप दीनी तालीमात को जानने के लिए भी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। उस पर भी मुस्तनद मुअतबर उलमाए किराम के बयानात मौजूद हैं। आप अपने उलमा से मालूम कीजिए कि किन के बयानात सुने जाएं, इसलिए कि बहुत सारी उज़ूल फुज़ूल चीज़ें भी वहाँ मौजूद हैं। आप मुअतबर उलमा के बयानात सुने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नत और आपकी तालीमात को जान करके उनको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। यकीन जाने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत आएगी और आपकी सुन्नतों पर अमल का जज्बा पैदा होगा, तो हमारी जो ये तारीकी है, हमारी जो ये परेशानी है और हमारे जो ये नाजुक हालात हैं, इंशाअल्लाह ये सब बदलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन बातों पर कहने वाले को भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। أشهد أن لا